ناظرین، اس وقت ہم انجمن اسلام کالج کے اندر ہیں اور یہاں پہ 3 دنوں کا ایک ورکشاپ چل رہا ہے۔ اس ورکشاپ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم نوجوانوں میں لیڈرشپ کوالٹی پیدا کی جائے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ سر سے جو ٹریننگ دے رہے ہیں ان بچوں سے جو یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی اشفاق قاضی صاحب ہیں، آپ بھی ایک سیشن میں یہاں شریک رہے جو 3 دنوں کا ورکشاپ ہے ٹریل بلیزر کے عنوان سے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ میں ایک محدود وقت کے لیے یہاں شریک ہوا، محسوس یہ ہوا کہ ذہن کو اللہ نے بہت تفکر اور تدبر کے لیے بنایا ہے۔ قرآن کی آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر جو ہے تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ محسوس ہوا کہ یہ مولانا ابو حسان فلاحی صاحب اور ہمارے عبد المجیب صاحب وہ تالوں کو کھولنے کی فکر میں لگے ہیں۔ اب وہ ایسے تالے ہیں کہ جہاں تو چابی اویلیبل نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس چابیاں ہیں ان کو اس کا ہنر نہیں پتہ کہ کس طرح کھولا جائے۔ اسٹوڈنٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت غور کے ساتھ، بہت تدبر کے ساتھ کہ ٹرانسفارمنگ کیا ہے اور اپنا سیلف اویئرنیس کیسے ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اپنے زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری اہم باتیں آئی ہیں اور یہ امید ہے کہ یہ بہت ہی کامیاب پروگرام بلکہ ہر اسٹیٹ میں، ہر سٹی میں ہونا چاہیے۔ ہمارے وہ بچے جو کالجز میں ہیں، وہ بچے جو مدرسوں میں ہیں، وہ بچے جو بہت ساری دنیاوی دینی تعلیم میں ہیں، ان کو اس طرح کے پروگرام میں شریک ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا سیلف اویئرنیس کر سکیں اور اپنے ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچ سکیں۔ ہمارے سر خالد بھائی ہیں جو کالینہ سے آئے، آپ تینوں دن اس پروگرام میں شریک رہے، ورکشاپ میں شریک رہے، کیسا لگا یہ ورکشاپ اور کیا کچھ نیا سیکھنے کو ملا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا ورکشاپ، اور ورکشاپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے ملی۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ریئلائزیشن ہوا کہ ہماری جو زندگی ہے یہ 3 دن کے ایک ورکشاپ میں کور نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے اور ان کو 13 سال لگا ایک کمپلیشن اپنے نفس پہ کنٹرول پانے کے لیے، تو ہم 3 دن کے اندر تو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں پا سکتے۔ یہ ایک سر نے صرف ہمیں ایک پاتھ بتایا ہے کہ تم یہ ہوئے تو یہ پاتھ کرو۔ ہمیں اپنی جیسے کہا نا کہ تقدیر پہ کس طرح بھروسہ کر کے ہم اپنی تقدیر خود لکھ سکتے ہیں، تقدیر کو خود چوز کرنا ہے، تو ہم کہیں کیسے ہر جگہ پہ صحیح موقع پہ کہ ہم اب نفس کے بندے بن رہے ہیں کہ عبداللہ بن رہے ہیں، عبد نفس بن رہے ہیں۔ ہم کو یہ ریئلائزیشن کرنا ہے اور اسی کے مقابلے میں ہمارا پاتھ طے ہوگا، ہماری منزل مقصود طے ہوگی۔ اگر ہم صحیح پاتھ چوز کریں گے تو جیسے ہمیں اگر صحیح صراط مستقیم پہ چلے گے تو انشاءاللہ جنت ملے گی، اور اگر ہمارا راستہ نعوذ باللہ اگر کہیں غلط رہا تو ہمارا پھر انجام آخرت ہوگا۔ تو یہ ایک پاتھ دیا اور اسی پہ انشاءاللہ ہم کو ریئلائزیشن کر کے اسی پہ صحیح استقامت کے ساتھ جمنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہیں پڑھائی کر رہے ہیں یا پھر کچھ کام وغیرہ سے جڑے، تجارت سے جڑے؟ جی نہیں، میں نے حفظ کیا ہوں، اور میرا حفظ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی ہے، اور ٹیکسٹائل کے بعد میں نے 2 سال ٹیکسٹائل میں جاب کیا تھا۔ اس کے بعد ابھی ہمارا ایک سولار کا کام ہے، ہم سولار پینل انسٹال کرتے، سولار کے EPC کانٹریکٹر ہیں ہم۔ آپ کو اس پروگرام کے تعلق سے کیسے معلوم پڑا؟ جی، یہ جو پروگرام 3 دن کا ورکشاپ ہوا ہے اس کے تعلق سے آپ کیسے معلوم پڑا آپ یہاں پہنچے؟ جی ہمارے مسجد میں اعلان ہوا تھا اور ہمارے والد صاحب نے کہا تھا کہ سیلف ڈیولپمنٹ کا، پرسنل ڈیولپمنٹ کا ورکشاپ ہے، آپ اس میں جائیے، تو اس وجہ سے ہم آنا ہوا۔ ہمارے ساتھ نور محمد بھائی ہیں جو میرا روڈ سے آئے ہیں، 3 دن آپ اس ورکشاپ میں تھے، اس ورکشاپ سے کیا کچھ نیا سیکھ کے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈاکٹر مجیب صاحب نے بتایا کہ لائف کو آگے اپنے آپ کو کیسے ڈیولپ، جو سر نے سکھایا ہے تو اس میں اپنا سیلف ڈیولپمنٹ اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سکھا ہے کہ کیسا چیز اپنے لائف میں اپنے کو کام آئے گی، اور بہت ساری چیزیں بتایا الحمدللہ۔ تو پہلا ورکشاپ تھا، اس سے پہلے آپ اس طرح کے ورکشاپ میں شریک ہو چکے ہیں؟ کرا ہوں، اس سے 2-3 پہلے ورکشاپ کرا الحمدللہ، اور میرا اس کا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا رہا، ٹریل بلیزرز کا بھی۔ اور یہ میں نے مما جو فیملی کے تھرو، مما ایک کوئی گروپ میں تھے تو ان سے میرے کو ریکمینڈ کرا، میں مما کے تھرو یہاں پہ آیا کہ میرے کو معلوم پڑا کہ یہ ورکشاپ یہاں پہ ممبئی میں ہے، انجمن اسلام کے اندر۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ دانیال بھائی ہیں جو ممبرا سے آئے ہوئے ہیں۔ دانیال بھائی کیا کچھ کہیں گے؟ آپ 3 دن اس ورکشاپ میں شریک رہے ہیں، آپ کیا کچھ نیا یہاں سے لے کر جا رہے ہیں، کیا کچھ سیکھ کے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ورکشاپ کافی یونیک ہے، اور ایسا دماغ میں تھا کہ کچھ نیا سیکھنے ملے گا، کچھ نئے سیکھ لے کے جائیں گے، اور الحمدللہ سے وہ مجھے ملا۔
बहुत सारी ऐसी टॉपिक्स थी जो सिर्फ सादे वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स है, पर उसकी मीनिंग, उसकी डीप में गए। ये इस वर्कशॉप में जाके बहुत कुछ सीखने मिला। जैसे कि एक पेन एंड सफरिंग का टॉपिक था। वो पेन एंड सफरिंग अपन नॉर्मली कितना बोलते हैं, पर उसके डीप मीनिंग अपने को ये इस वर्कशॉप में सीखने मिला। उसके बाद टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मेन मुद्दा था कि कैसे इवॉल्व होएंगे, कैसे सक्सेस होएंगे, उसका जो रोड मैप था वो काफ़ी अच्छा लगा। अल्लाह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कुरान से, ये सब किस तरह से दुनियावी एतबार से अपन अप्रोच कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को वो सब जानने का मौका मिला। अभी आप कहीं पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं या किसी तिजारत वगैरह काम से जुड़े हैं? जी, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है मेरा। साबू सिद्दीक से किसी और कॉलेज से? जी, मैं डॉन बॉस्को कुर्ला में अभी तालीम हासिल कर रहा हूँ, लास्ट ईयर है। हमारे साथ मुफ्ती फवाद साहब है जो नाला सुबारा से हैं। मुफ्ती फवाद साहब, आप तो खुद मदरसे से पढ़े हुए हैं, इफ्ता किए हुए हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह के वर्कशॉप की? हमारे चूँकि आजकल जो है नौजवानों के अंदर बहुत सी बुराई आम हो चुकी है और नौजवान लोग जो है वो दीन इस्लाम से हट चुके हैं, तो हमारी ये कोशिश फ़िक्र थी कि हमारे जो नौजवान जो आज दुनिया के अंदर जो अपने इलाकों में इधर उधर बिखर रहे और गलत लाइन की तरफ और गलत राह की तरफ जो है चल रहे, तो उनके अंदर कैसी मेहनत की जाए और उनको राह रास्त पर कैसे लाया जाए, उस एतबार से हमने सोचा कि हम भी आए देखें और इसको समझे ताकि अपने इलाके में इसको शुरू किया जाए और ताकि हमारे नौजवान जो राह से भटक रहे वो उनको सीधे राह पर लाने की। तीनों दिन यहाँ थे या ये पहला दिन था आपका? मैं यहाँ पहला दिन था और तकरीबन ज़ोहर से कुछ पहले मैं आया और प्रोग्राम को देखा, समझा, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए। एक भाई हैं सुभान शेख जो जोगेश्वरी से हैं। हम जानना चाहेंगे कि तीनों दिन आप इस प्रोग्राम में शरीक रहे, इस वर्कशॉप में शरीक रहे, क्या कुछ नया लेके जा रहे हैं यहाँ से? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 दिन ये वर्कशॉप अटेंड किया। इससे पहले मतलब हमारे पास ईमान तो था, लेकिन कैसा था कि मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वालिदैन को, हमारे बड़े दादा दादी को ईमान की दौलत दी थी और उनसे हमारी तरफ आया, बट हमने उसके लिए कोई कुर्बानी नहीं दी थी और ईमान को जाना नहीं था। लेकिन जब ये वर्कशॉप मैंने अटेंड किया तो अल्लाह के फजल व करम से और सर अब्दुल मुजीब सर और मौलाना की बहुत मेहनत की वजह से मतलब मैं असल में ईमान को जान पाया हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को साइंस के ज़रिए से सर ने प्रूफ किया, जो कि मतलब हकीकी तौर पे मतलब अल्लाह, पहले सिर्फ ईमान था, हमारे दिल में ईमान था इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानते थे, लेकिन आज असल में हकीकी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचानने का मौका मिला। साइंस जी अल्लाह है। साइंस तो इनकार करती है? नहीं, साइंसदान इनकार करते हैं, वो अपनी सोच को बढ़ावा देते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, लेकिन जिस तरीके से सर ने मतलब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू समझाया कि एक्सपेरिमेंट्स में जिस जगह साइंसदान फेल हो गए तो उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दे दी, कह दिया कि मतलब गॉड का इनकार करने के लिए अपना जो स्टेटमेंट कह सकते थे वो उन्होंने कह दिया। लेकिन वहाँ से अगर हमारे पास थोड़ी सी समझ अगर है, अकल का अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्रिएशंस के बारे में जानेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो या पढ़ाई बंद है, कुछ कारोबार या तिजारत की? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, जिसका मतलब असल बेसिक मतलब साइंस की ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने साइंस को इस तरीके से नहीं जाना था, जिस तरह से मतलब मैं जो सर ने एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल्स दिए, सर ने जो एक्सपेरिमेंट समझाया, उस एक्सपेरिमेंट्स को मैंने पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट्स को मैंने इस नज़रिए से नहीं देखा कि वो खुदा तक पहुँचा दे। हमारे साथ गुलाम नबी इदरीसी साहब है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो 3 दिनों का वर्कशॉप है ट्रेल ब्लेजर के उन्वान से, आप मुकम्मल आज दूसरे दिन शरीक रहे? जो आईएएस और आईपीएस बनने के लिए जो समाज बनाते हैं, गढ़ते हैं, सिस्टम चलाते हैं, जो सिस्टम बनाने का प्लानिंग करते हैं, सेम वही चीज़ हमारे दीन इस्लाम के तौर पर यहाँ पर सिखाया गया और रूहानी लोगों को जो है फ़ायदा इसका माशाल्लाह ये दिख रहा है, मुझे अब फ़ायदा पहुँच रहा है हमें, माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह के सेमिनार, वर्कशॉप जो तमाम बड़े बड़े मदारिस से जो आलिम दीन का पढ़ाई करते हैं और यूपीएससी करते हैं या लॉ करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स में ये वर्कशॉप वक्तन फ़क्तन होना चाहिए, सवेरे ख्वाहिश है। इस वक्त हमारे साथ अब्दुल मुजीब सर हैं
سر ہم جاننا چاہیں گے، اب 3 دن سے انجمن اسلام میں ایک ورکشاپ کر رہے ہیں اور ہم نے معلوم کیا تو معلوم پڑا کہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں آپ اس طرح کا پروگرام کر چکے ہیں، تو ان 1 سال کے اندر کیا کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، پچھلے 1 سال میں اتنا تو ہم لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے کہ اب ہر شہر سے جو ہے ریکویسٹس آنے لگی ہیں کہ ہم ان کے شہر کو آئیں اور اس پروگرام کو ان کے شہر میں کریں، اور ہر شہر میں جہاں ہم جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو 50 کے آس پاس، 50-60 کے آس پاس پارٹیسپینٹس عطا کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جس سے بہت سکسیزفلی یہ پروگرام آگے فرام اسٹرینتھ ٹو اسٹرینتھ بڑھ رہا ہے۔ اپنے تعلق سے بتائیں کہ یہ پروگرام جو شروع ہوا تو شروعات کرنے کی وجہ کیا بنی کہ 1 سال پہلے ہم لوگ تو پچھلے تھوڑی سی اگر میں اپنے بارے میں کچھ کہوں، غالباً 30 سال ہو گئے، میں 19 سال کا تھا جب سے میں 3 چیزوں پر محنت کر رہا ہوں۔ ایک تو لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر، دوسرا آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ پر، تیسرا ٹرانسفارمیشن پر، یعنی کہ قلب کی تبدیلی پر۔ تو یہ میری خصوصیات میں سے ہے عالمی لیول پر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع عطا کیے ہیں کہ میں کام کر سکوں۔ 4 سال پہلے ہم لوگوں نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا تھا جو بہت مثالی پروگرام ہے، اور ابھی بھی ہم اس کو پھر سے جو ہے مضبوطی سے کرنے کے لیے کوششوں میں جٹے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی وسائل کی تنگی کی وجہ سے اس پروگرام کو ہم لوگوں نے بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر لیا ہے۔ اس کا نام تھا امن فیلوشپ۔ امن فیلوشپ کا مقصد یہ تھا کہ ہم علماء کو اس طرح سے تیار کر سکیں کہ اپنے علاقے میں وہ ٹوٹل امامت کا کنسیپٹ، یعنی کہ ایک مثالی امام بن کے وہاں پہ اپنے محلے کو فائدہ پہنچائیں۔ امام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ نے نماز پڑھا دی، بلکہ امام کا یہ مطلب ہے کہ اس علاقے میں بسنے والے ہر فرد کے لیے آپ خیر کا، عافیت کا ذریعہ بنے، اس کے مسئلوں کا حل کرنا آپ کے لیے ممکن ہو، آپ میں اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے ہمارے اماموں میں۔ تو یہ محنت ہم لوگ کر رہے تھے، وسائل کی تنگی پیدا ہوئی تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا، اور اس کا ایک حصہ تھا کہ ہر علاقے میں جو نوجوان رہتے ہیں ان کو مضبوط بنانا تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مضبوط ہوں۔ تو اس کو ہم لوگوں نے اہمیت دے دی اور اس کو فور فرنٹ پہ ہم لے آئے ہیں، اور پچھلے 1 سال سے یہ محنت چل رہی ہے۔ الحمدللہ کافی نوجوان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور علماء بھی الحمدللہ رب العالمین ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ نے لیڈرشپ کی بات کی، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر 40 under 40 کے نام سے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، لیڈرشپ پیدا کر رہے ہیں ہندوستان کے اندر، اور آپ کا بھی یہی کام ہے، تو آپ کے کام میں اور ان کے کام میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں، ان کا بہت سکسیزفل جو ہے کمپلیشن ہوا ہے۔ نیشنل لیول پہ انہوں نے 40 کو چن لیا ہے، اور اب اسٹیٹ لیول پہ جو ہے 40 کو چننے کی محنت ہو رہی ہے۔ تہہ دل سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ایسا مجھے لگتا ہے، مطلب تفصیلات وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے، لیکن میرا یہ جہاں تک اسٹڈی ہے اس پروگرام کے بارے میں، ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا جس پلیٹ فارم پہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو ان کو مدد مل سکتی ہے، ان کو اپریسیشن ملتا ہے، ایکنالجمنٹ ملتا ہے، اور بھی بہت ساری دیگر مدد ان کو فراہم ہو سکتی ہے تاکہ ان کے کام میں اور خوبصورتی اور نکھار پیدا ہو۔ اور جو امن فیلوشپ کا کام ہے اور ٹریل بلیزر کا کام ہے، یہ بالکل اس سے مختلف اس طرح سے ہے کہ ہم بنیادی طور پہ شخصیت کو تیار کرتے ہیں جو آگے چل کے شاہکار کام کر سکتی ہے۔ تو ہم بنیادی شخصیت سازی کر رہے ہیں، وہ جو شخصیت ہے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، دونوں کی اپنی اہمیت ہے۔ شکریہ سر بات کرنے وہی آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آپ نے دیکھا یہ تھے مجیب سر، جو ہندوستان کے مختلف شہروں میں اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں میں لیڈرشپ پیدا کی جائے، ان کے اندر جو چھپے ہوئے قیمتی خزانے ہیں اس کو باہر نکالا جا سکے اور اسے اس تراش کر کے ایک ہیرا بنایا جا سکے۔ اب دیکھتے ہیں شہر پہ بھی ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور اہم جگہ سے اہم پروگرام کے ساتھ۔